جامعہ قادریہ سنس 1948 رحیم خان میں ہے الحمدللہ، لیکن یہ صرف جامعہ قادریہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس تحصیل اور اس ضلع سے آگے بڑھ کر پورے پاکستان کے مدارس کے بچوں کے لیے یہ انشاءاللہ ہم عزم اور خواب رکھتے ہیں کہ ان کو ہیلو ورلڈ اور نے میرا بہت اس حوالے سے میرے ساتھ تعاون کیا، اور میں بہت شکریہ بھی ان کا ادا کرتا ہوں۔ ہم یہ خواب دیکھتے ہیں ہیلو ورلڈ کے ساتھ، اور انشاءاللہ یہ پوری ٹیم ان کی ہمارے ساتھ ہے اس کے اندر، کہ ہم اپنے ادارے کو اس اتنا مستحکم بنانا چاہتے ہیں اور منظم بنانا چاہتے ہیں کہ ہمیں معاش کے لیے کسی کے سامنے جا کر سوال نہ کرنا پڑے، بلکہ ادارہ ہی خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنے تمام اخراجات خود اٹھا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام قاضی جواد الرحمان ہے، اور میرا تعلق شہر اور اس ضلع کی سب سے قدیمی دینی دستگاہ جامعہ قادریہ سے ہے۔ جامعہ قادریہ سنس 1948 رحیم خان میں ہے الحمدللہ، اور پارٹیشن سے پہلے 1936 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور یہ فیروز پور انڈیا کے اندر قائم تھا۔ اس ادارے کے اندر الحمدللہ میں ایز اے وائس پرنسپل کام کر رہا ہوں، اور اس وقت خاص طور پر جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور اس حوالے سے جو مدارس میں اسکولنگ کا سسٹم ہے میں اس کو لیڈ کر رہا ہوں، اور اس میں الحمدللہ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو یہ مختصر سا میرا تعارف۔ سر، آپ کے مائنڈ میں یہ آئیڈیا کس طرح سے آیا کہ آپ کو اپنے مدرسے کو ڈیجیٹلائز کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ ایک بہت اوسم آئیڈیا ہے، تو ٹیم نے ایسا کہیں سننے کو نہیں ملا۔ جی، اس کے پیچھے اگر ہم جائیں تو یہ خواب در حقیقت میں نے آج سے 8-10 سال پہلے دیکھا تھا، کیونکہ اس وقت پاکستان میں جو مدارس ہیں ان مدارس میں پڑھنے والے بچوں کی تعداد تقریباً 25 لاکھ سے زائد ہے۔ تو اگر ہم ان مدارس کے پاس میں دیکھیں کہ سب سے بڑی پرابلم کیا ہے، تو پرابلم یہ ہے کہ بچے دینی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، 8 سال اپنے عالم کے مکمل بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان کو سب سے بڑا پرابلم معاش کا بنتا ہے۔ ان کی کوئی جابز معاشرے میں اس طرح عام طور پر نہیں ہے، یعنی وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک مسجد کے امام ہوتے ہیں یا خطیب ہوتے ہیں الحمدللہ، اور یا کسی دینی مدرسے کے اندر وہ تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر بچہ کی جگہ فٹ نہیں ہو سکتا اس جگہ پر، اور نہ اتنی مساجد ہیں اور نہ اتنے مدارس ہیں۔ تو کیا ہوتا تھا کہ وہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ ایک تو ہماری جو معیشت ہے اس کے اوپر بھی بوجھ، اور دوسرا ان کا اپنا گھر کا سسٹم جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا تھا۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ ایسی کون سی چیز ہونی چاہیے جس میں یہ بچے اپنے دینی خدمات جو ہیں وہ بھی سر انجام دے سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھر کے جو معاش کا سلسلہ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل سکے، اور اس میں کسی قسم کا پرابلم نہ ہو۔ تو اس کے اندر مجھے جو چیز نظر آئی وہ سب سے بہترین چیز جو آج کے دور کے حوالے سے ہے، کیونکہ آج کا یہ دور ڈیجیٹلائز دور ہے، آئی ٹی کے حوالے سے دنیا بہت آگے چلی گئی ہے۔ تو میں سب سے زیادہ اس چیز نے مجھے اٹریکٹ کیا کہ ہمارے وہ بچے جو دینی تعلیم حاصل کر کے فراغت حاصل کر رہے ہیں، وہ اگر اس فیلڈ میں آتے ہیں تو وہ نہ صرف اپنے معاشی طور پر مضبوط ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ اور بھی تمام اسٹوڈنٹس کے لیے رول ماڈل بن سکتے ہیں جو مدارس میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو میرے لحاظ سے میں نے یہی سوچا، اور الحمدللہ ہیلو ورلڈ اور نے میرا بہت اس حوالے سے میرے ساتھ تعاون کیا، اور میں بہت شکریہ بھی ان کا ادا کرتا ہوں، اور یقین مانیں اللہ ان کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ سر، آپ نے اس نیک مقصد کے لیے ہیلو ورلڈ میں ICR کو ہی کیوں چوز کیا؟ اصل میں ہوا اس طرح کہ جب میں یہ خواب دیکھتا تھا تو مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا بظاہر، لیکن اللہ سے دعا بھی کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت کوئی ایسا راستہ دکھائے کہ جس میں کوئی ایسا منظم مستحکم ادارہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو کہ جو اس مدرسے کے اندر، ہمارے ادارے کے اندر آ کر ہمارے ساتھ اس ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور گرافکس کے اندر ہمارے اور آئی ٹی کے اندر ہمارے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ تو میں آپ کو سچ بتاؤں تو دعائیں ہر وقت ہیں ہیلو ورلڈ کے لیے کہ انہوں نے مجھ سے بھی زیادہ فکر مند نظر آئے اس چیز کے اندر، اور جو ہیلو ورلڈ کی جو ماشاءاللہ انتظامیہ ہے، جس میں وسیم بھائی بھی ہیں، زرتاش بھائی بھی ہیں، اور بھی ان کے سارے ساتھی، ان کی ٹیم ماشاءاللہ، انہوں نے مجھے اس میں رسپانس اور فکر مندی اس طرح ان کی زیادہ تھی کہ مجھے لگا کہ مجھ سے بھی زیادہ فکر مند ہے یہ۔ تو میں نے اس کو جو ہے وہ اپنے لیے غنیمت جانا، اور ان بچوں کے لیے جو وسیم بھائی اور ان کی پوری ٹیم اپنے خیالات رکھتی تھی اور ان کے جو جذبات تھے، اس نے مجھے بہت زیادہ انسپائر کیا۔ تو الحمدللہ ہیلو ورلڈ کے ساتھ ہمارا سلسلہ ہوا، بیٹھے، اور ود ان اے فیو ڈیز الحمدللہ ہم نے MOU بھی سائن کر لیا الحمدللہ، اور اس وقت کورس بھی جو ہے وہ سٹارٹ الحمدللہ مدارس کے بچوں کے لیے ہو چکا ہے۔
سر ہم جیسے آپ بھی جانتے ہیں اب تو ہم بھی جانتے ہیں کہ جو مدرسے کے بچے میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدرسے کے باقی مدارس باقی شہروں میں آئی ٹی کی کمپنیز کے ساتھ کولیبوریٹ کیسے کر سکتے ہیں، جی وہ کس طرح اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں؟ جی میں آپ کو یہ بتاؤں اور آپ کو جان کر یہ خوشی بھی ہوگی کہ یہ جو مدارس کے بچے ہیں ان کی کیپیبلٹی اور ایبلٹی ان کی جو ہے وہ الحمدللہ کسی بھی عصری علوم یعنی دنیاوی علوم میں کی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں سے کم نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان بچوں کو صرف تراشنے کی ضرورت تھی کہ ان کو ہم اس فیلڈ میں بھی ساتھ لے کر چلیں، تاکہ یہ سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جب تک معاش ان کا مضبوط ہوگا تو یہ دینی تعلیم فی سبیل اللہ اس کی خدمات دے سکتے ہیں، اس کے حوالے سے خدمات پیش کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ان کی کیپیبلٹی بھی بہت ہے، اور ماشاءاللہ یہ آپ کو نظر آئے گا کہ اگر ہم ایک اچھا نظام، اور انشاءاللہ ہیلو ورلڈ نے ہمارے ساتھ پوری طرح سے اس میں تعاون کر رہے ہیں، جب ہم ایک مضبوط نظام، ایک رول ماڈل بنیں گے، جامعہ قادریہ بنے گا، تو بہت سے مدارس اس وقت یہ کرنا چاہ رہے ہیں، بہت سے مدارس ہیں جن کی خواہش ہے کہ ان کے بچے بھی اس فیلڈ میں آگے آئیں اور کام کر سکیں۔ تو انشاءاللہ جو ہم نے ایم او یو سائن کیا ہے اس میں ہم نے جو خواب دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام مدارس کو اپنے ساتھ انگیج کریں گے۔ ابتدائی طور پر جامعہ قادریہ ہے، لیکن یہ صرف جامعہ قادریہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس تحصیل اور اس ضلع سے آگے بڑھ کر پورے پاکستان کے مدارس کے بچوں کے لیے یہ انشاءاللہ ہم عزم اور خواب رکھتے ہیں کہ ان کو بھی ساتھ ہم انگیج کریں گے اپنے ساتھ، میں امید کرتی ہوں کہ جامعہ قادریہ ایک رول ماڈل بنے گا باقی انشاءاللہ انسٹیٹیوٹس کے لیے۔ انشاءاللہ۔ یہ بیچ سٹارٹ ہو گیا، پہلا سٹیپ ہے، آپ کی فیوچر میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ہیلو ورلڈ سے اور آئی سی آر سے؟ دیکھیے جی، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ہمارا خواب یہ ہے، مدارس کے اندر سب سے بڑی جو اس وقت پرابلم ہے وہ اس مدارس کا معاشی نظام ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو دور ہے، اس دور کے اندر بہت مشکل ہوتا ہے کسی سے بھی بات کرنا، کسی خیراتی ادارے کا، میں اگر اس کو کہوں، اور اگر میں اس میں کھل کر بات کروں تو یوں میں کہنا چاہوں گا، کیونکہ مدارس جو ہیں یہ دنیا کی بڑی این جی اوز کے اندر آتے ہیں، اور اس وقت جو خیراتی کام مدارس کر رہے ہیں وہ شاید کہیں بہت ہی کم نظر آتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت اگر ہمارے ادارے کے اندر 500 کے قریب بچے ہیں، تو ان 500 بچوں کا جو کھانا پینا رہنا وہ سب کچھ مدرسے کے اس پر ہوتا ہے، منحصر ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک سب سے بڑا پرابلم ہمیں یہ دیکھنے کو آ رہا تھا کہ ہمیں کسی کے پاس نہ جانا پڑے، ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں، اور اگر اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہونا ہے تو اس کے لیے آج کے دور میں سب سے منظم اور سب سے مضبوط ترین جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے یا ایک فیلڈ ہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جامعہ قادریہ اور جامعہ قادریہ کی طرح سینکڑوں مدارس خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، ان کو کسی کے پاس جا کر سوال نہ کرنا پڑے کہ ہمارے ادارے کے لیے آپ یہ کر دیں یا ہمارے بچوں کے لیے آپ یہ کر دیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم یہ خواب دیکھتے ہیں ہیلو ورلڈ کے ساتھ، اور انشاءاللہ یہ پوری ٹیم ان کی ہمارے ساتھ ہے اس کے اندر، کہ ہم اپنے ادارے کو اس اتنا مستحکم بنانا چاہتے ہیں اور منظم بنانا چاہتے ہیں کہ ہمیں معاش کے لیے کسی کے سامنے جا کر سوال نہ کرنا پڑے، بلکہ ادارہ ہی خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنے تمام اخراجات خود اٹھا سکے۔ انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ ہیلو ورلڈ آپ کی امیدوں پہ، آپ کی توقعات پہ پورا کرے گا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سر پلان 100 کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف دینی اداروں کے لیے نہیں، جو پلان 100 ہے یہ ہیلو ورلڈ کا وہ کارنامہ ہے یا عظیم سٹیپ ہے جو انہوں نے اس ضلع کے لیے، اس ضلع میں رہنے والوں کے لیے دیکھا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے کامیاب ترین انسان وہ نہیں ہوتا جس کے پاس بہت سی مال و دولت ہوتی ہے، دنیا میں سب سے کامیاب ترین انسان وہ ہوتا ہے جو باقی لوگوں کے لیے، ان کی آسانیوں کے لیے سوچتا ہے۔ تو ہیلو ورلڈ نے بیسیکلی تمام لوگوں کے لیے یہ سوچا کہ ہم سب کو اتنا ان کے پاؤں پہ کھڑا کر دیں کہ ان کی اپنی کمپنیز ہوں، وہ کسی کے محتاج نہ ہوں، ان کو کسی کے پاس جا کر جاب کرنے کی نہ ضرورت پڑے، بلکہ یہ جو انیشیٹو ہے ہیلو ورلڈ کا کہ ہم نے 100 کمپنیز جو ہے، آئی ٹی کمپنیز جو ہیں، ان کو لانچ کرنا ہے انشاءاللہ، اور یہ بھی ممکن ہے آپ 100 کا سوچ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ 1000 پہ چلی جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور جس طرح میں دیکھ رہا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ کامیابیاں مل رہی ہیں الحمدللہ، اور جس تیزی کے ساتھ کمپنیاں آپ کے ساتھ انگیج ہو رہی ہیں اور نئی نئی کمپنیاں مارز وجود میں آ رہی ہیں، یہ بہت اچھا اور بہت زبردست انیشیٹو ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ آپ سب لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے۔
سر ایٹ دی اینڈ آپ کی رائے جاننا چاہوں گی ویمن ان ٹیک کے بارے میں. جی ویمن ان ٹیک کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ذرا ایک مذہبی پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ اس چیز کو ڈسکس کر دیں تو بہت جی آسان ہو جائے گا. دیکھیے ایک عورت کا کردار ایک گھرانے میں ایک خاندان میں سب سے زیادہ جسے کہہ لیں آپ مقدم ہوتا ہے، اور عورت جس قدر مضبوط ہوتی ہے اس قدر گھرانہ مضبوط ہوتا ہے، اس قدر ان کی آنے والی نسلیں مضبوط ہوتی ہیں. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پردے کے حوالے سے اور اس حوالے سے دین اسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ سورۃ النور میں بھی سورۃ احزاب میں بھی ذکر فرمایا ہے. اور یہ سوال جو سب لوگوں کے ذہنوں میں آتا تھا کہ پردے کے اندر رہ کر کیسے عورت جو ہے وہ خود سے اپنی ایک شناخت بنا سکتی ہے یا اپنا ایک بزنس کھڑا کر سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیلو ورلڈ نے وہ کام بالکل آسان کر دیا. اب ایک خاتون جو ہے وہ اس ادارے میں آ کر یہاں سے سیکھ کر اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھیں نا جی، سکولز ہیں، کالجز ہیں جہاں ہماری خواتین الحمدللہ پڑھا بھی رہی ہیں، ٹیچنگ کر رہی ہیں اور بڑے اچھے انداز میں کر رہی ہیں، لیکن وہاں ان کو ان کی محنت کے معیار کے مطابق ان کو ان کا صلہ نہیں ملتا تھا. یہ ایک بڑی مایوسی کی بات بھی تھی کہ صبح سے لے کر شام تک وہ وہیں ہیں. اب یہ ہے کہ وہ کچھ چھوٹے سے عرصے کے اندر یہاں سے ہیلو ورلڈ ٹیکنالوجی سے سیکھ کر اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کر سکتی ہیں. تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے پاؤں پر خود بھی کھڑی ہو سکتی ہیں اور اپنے پورے گھرانے کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتی ہیں. تو اب یہ ضروری نہیں ہوگا کہ بھئی ایک مرد جو ہے وہ باہر جا کر کما کر لائے، اب بلکہ عورت بھی اس قابل ہے اور اس کے اندر اتنی ایبلٹی ہے کہ وہ اپنے گھر میں باپردہ ہو کر بھی آسانی کے ساتھ جو ہے اپنے گھر کی معاش اور اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے. تو میں اس پر بھی ہیلو ورلڈ ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ بہت خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو آگے بھی اس نظام میں اور بہت آگے لے کر چلے اور ان کو کامیابی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ سر آپ کے اظہار خیال کا اور آپ کے یہاں آنے کا، ہیلو ورلڈ اور ICR کو وزٹ کرنے کا. ہم بھی آپ کے بہت مشکور ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی، آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. آپ لوگوں نے ہمیں یہاں موقع دیا، ہمارے بچوں کو یہاں موقع دیا کہ وہ یہاں آ کر سیکھ سکتے ہیں اور اپنی سکلز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.